بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین امام المتقین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، علماء کرام، عزیز دوستوں، بچوں، میری ماؤں، بہنوں اور عزیز بچیوں، ہمارے عزیز مولانا عثمان صاحب ندوی کے زمانے طالب علمی سے ہمارے خواہش رہتی تھی کہ ان کے گاؤں جانا چاہیے، نیلور دیکھنا چاہیے، اور ہر بار یہ کہتے تھے مولانا ضرور آپ کو بلائیں گے. ان کی شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہو گئے، بچوں کی شادی کا وقت بھی قریب آ گیا. میں نے کہا اب تو امید نہیں ہے ہمارے گاؤں میں آنے کی، لیکن مولانا بلائیں گے. جب میں یہاں پہنچا آج مجھے معلوم ہوا، میں پچھلی 10 بار بھی آتا تو یہ ایک بار اس پر بھاری تھا. اندازہ ہوا اتنی بڑی تعداد میں عوام، خوات، علماء، جی چاہ رہا ہے کہ کچھ اپنی ماؤں بہنوں سے کہو، ان کے متعلق باتیں ہیں، لیکن ہمارے برادران ملت ہیں ان سے کچھ کہنا ہے. کبھی جی میں آتا ہے کہ ان سے کچھ کہو، کبھی دل میں بات آتی ہے اتنی بڑی تعداد میں شبوں کا. میں شاید پہلی دفعہ حضرت مولانا ابو طالب صاحب کی نام کی وجہ سے علماء آئے ہوئے ہیں، کچھ مذاکرے کی باتیں ان کے سامنے ہو. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کہوں اور کیا چھوڑوں، لیکن میں 2-3 بنیادی باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ تینوں ہمارے طبقات کے لیے، مرد بھی، خواتین بھی اور علماء کے لیے بھی یکساں اس کے لیے کوئی انشاءاللہ کام کی چیز نکلے گی. اس وقت امت کے جو حالات ہیں پوری دنیا میں، ہندوستان میں خاص کر، اور جن مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، ایک سوال سب کی زبان پر ہے. ہم اگرچہ گئے گزرے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کے ماننے والے ہیں. اتنے مدارس ہیں، اتنے علماء ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، حرم شریف میں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کی مدد اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل سے اللہ پر یقین رکھتے ہیں. 1000 گناہوں کے باوجود بہرحال ہم مومن ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے، ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. اس وقت ہمارے جو حالات ہیں اندرون کے، بلکہ ظاہر کے بھی، امت کے، قوم کے، ہماری برادری کے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، بلکہ میں کہوں گا سوال یہ ہونا چاہیے اللہ کے عذاب سے اب تک ہم کیسے بچے ہوئے. اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کی اخلاقی گراوٹ کی یہ حالت جو اس وقت ہے، شاید اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں تھی، کبھی نہیں تھی. مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بار بار تذکرہ ہمارے محترم مولانا اظہر الدین ندوی صاحب کر رہے تھے. ہم سب کے بزرگ تھے، ہندوستان کے لیے دنیا والوں کے سرپرست تھے.
ایک صدی تک اللہ نے ان کو دنیا کی خدمت کا، انسانیت کی خدمت کا، ملت کی خدمت کا موقع دیا۔ ہم لوگ مولانا کے سامنے بیٹھتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد مجلس لگتی تھی تو مولانا بڑے درد سے کہتے تھے اور اپنے گھٹنے پر ہاتھ مار کے کہتے تھے ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اور جب اس جملے پر پہنچتے تھے غیر خزایا ولا ندامہ، مولانا رونے لگتے تھے، یا اللہ میری امت کو بھی بچا، اور کہتے تھے اللہ مجھے بھی بچا، خاتمہ بالخیر کر، حالت اچھی نہیں ہے۔ ایک دن کہنے لگے کہ میں خود اس مجلس میں موجود تھا، اخبار کے ایک نمائندے نے آ کے سوال کیا مولانا سے، انگریزی میں اس کو پیپر نکلتا تھا، کمرے میں 2-4 آدمی تھے، مولانا انگریزی سمجھتے تھے اور ضرورت کے مطابق بولتے بھی تھے، مطالعہ بھی تھا مولانا کا انگریزی کا۔ تو اس نے سوال کیا، سر آپ ہندوستان کے لیے دنیا کے مسلمانوں کے آپ بڑے بزرگ ہیں، سرپرست ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور شارٹ میں اس کا جواب چاہتا ہوں کہ اس وقت امت کے اور خاص کر ہندوستان کے مسائل میں کس مسئلے کو سب سے اہم مسئلہ سمجھتے ہیں آپ؟ مولانا کے انتقال کو ابھی تقریباً 25 سال ہوئے، گزشتہ صدی کے آخری سال کے آخری مہینے کے آخری دن مولانا کا انتقال ہوا تھا، 31 دسمبر کو۔ مولانا کے انتقال کے دوسرے دن دوسری صدی شروع ہوئی۔ مولانا وحید الدین خان نے مضمون لکھتے ہوئے لکھا تھا، صدی کا گواہ اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو مولانا علی میاں صاحب۔ خیر، اس کے بعد جو اخبار میں مولانا کا انٹرویو چھپا اس نے لکھا، مجھے تعجب ہو رہا تھا، اس وقت پرسنل اللہ بورڈ میں شاہبانو طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مائنارٹی اسٹیٹس کا مسئلہ چل رہا تھا، فسادات تھے ہندوستان میں چل رہے تھے، بہت ساری چیزیں تھی، اور مسلم پرسنل اللہ بورڈ اور مسلمانوں کے ادارے یہ سب ان مسائل کو حل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ مجھے امید تھی کہ ان مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کو مولانا آئیڈینٹیفائی کر کے کہیں گے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ شاہبانو کا یا علی گڑھ کا یا فسادات کا یا تعلیمی فلاں کا۔ مجھے تعجب ہوا، مولانا نے کہا ان میں سے کوئی مسئلہ میرے نزدیک بڑا مسئلہ نہیں۔ میرے نزدیک مولانا نے کہا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نئی نسل میں غیر شعوری طور پر الحاد اور ارتداد داخل ہو رہا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جس کے گھر میں ارتداد اور الحاد آ رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلتا، اور جو ہمارا اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ایمان سے نکل رہی ہے اس کو خود احساس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ایمان سے نکل رہی ہے۔ اس کو مولانا نے کہا ایک جملے میں فکری ارتداد۔ ہم نے مولانا کو ان باتوں کی کہتے ہوئے بادھا دیکھا، مولانا آنکھوں سے آنسو نکالتے تھے، پانی کے آنسو تھے اس وقت کے، اور اس وقت تک آپ یقین کیجئے الحاد اور ارتداد کے 2-4-10 واقعات بھی پورے ملک میں سننے کو نہیں ملتے تھے گھر واپسی کے۔ لیکن اس وقت اگر مولانا زندہ ہوتے، جو حالات چل رہے ہیں ارتداد کے، الحاد کے، آپ یقین کیجئے مولانا خون کے آنسو نہیں روتے، پانی کے آنسو نہیں روتے، خون کے آنسو روتے۔ اور مولانا کا ان واقعات کو سننے کے بعد اگر ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا کوئی بڑی بعید بات نہیں۔ کیا ہو رہا؟ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری قیامتوں کی نشانیاں بتائی، دابت الارض نکلے گا، دجال، یاجوج ماجوج، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، امام مہدی کی آمد ہوگی، ایک آگ نکلے گی، بہت سارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ لیکن ایک اور علامت بتائی قیامت کے قریب ہونے کی، یصبح مسلما ویمسی کافرا، صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر۔ اس حدیث کو اس زمانے میں جتنا سمجھنا عملی اعتبار سے آسان ہے، کبھی اسلامی تاریخ میں اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بتوں کے سامنے سر ٹیکنا ہی شرک ہے،
مندر میں جا کے گھنٹی بجانا ہی کفر ہے، شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، کفر ہے، بڑا کفر ہے۔ لیکن پہلی سب مسجد میں رہتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے بھی اگر ہمارے ذہنوں میں قرآن مجید کی کسی آیت کے مطابق یہ ذہن میں آ جائے کہ کاش اس طرح کی یہاں پر سختی نہیں ہوتی اور آسانی کے ساتھ یہ بات کہی جاتی، اس تصور کے آنے کے ساتھ ہی ایمان نکل جاتا ہے۔ حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی دامت برکاتہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خود بھی بسم اللہ بورڈ کی میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ میں کم از کم 20 سال سے ہوں، مولانا شاید اس سے زیادہ سال سے ہوں گے۔ آج سے پہلے 2005 سے پہلے بورڈ کی میٹنگوں میں جو کیسز لڑے جاتے تھے طلاق کے خلاف، قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف، ہمارے مسائل کے خلاف جو چیلنجز کیے جاتے تھے اور جس کو مسلم پرسنل لا بورڈ فیس کرتا تھا، وہ 99% کیسز غیر مسلموں کی طرف سے داخل کیے ہوتے تھے۔ آج سے 20 سال 25 سال کے بعد مولانا سے پوچھئے، میں یہاں بیٹھ کے گواہی دیتا ہوں، اس وقت جتنے کیسز مسلم پرسنل لا بورڈ لڑ رہا ہے طلاق کے خلاف، خلا کے خلاف، شریعت کے خلاف، وہ تمام کیسز داخل کیے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے۔ 1 طلاق پر پابندی، 3 طلاق پر پابندی، 4 شادی پر پابندی، فلاں پر پابندی۔ آج ہمارے درمیان ایک بڑی تعداد میں ایک جنریشن تیار ہو گئی ہے جو دیکھنے کے اعتبار سے مسلمان ہو، اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میں تمہیں بتاتا ہوں دنیا میں خسارے میں کون ہے؟ جس کو دنیا مسلمان سمجھتی رہی لیکن اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے، جس کو دنیا صاحب ایمان کہتی رہی وہ اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتا رہا لیکن اللہ میاں کے پاس پہنچے معلوم ہوا صاحب ایمان نہیں، صاحب کفر ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ایمان کے دعویٰ دار اکثر لوگوں کی تعداد اہل شرک میں سے شمار کی جائے گی، اہل ایمان میں شمار نہیں کی جائے گی۔ یہ کہنے والے میں اور آپ نہیں ہیں، نبی بھی نہیں ہے۔ دلوں کے پیدا کرنے والے، کائنات کے ذرے ذرے کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے کے خالق اللہ کی طرف سے کہی ہوئی بات ہے۔ مظفر نگر میں کوئی واقعہ ہوا، کتنے تل ملا گئے ہم لوگ کہ گھر واپسی ہوئی، کچھ ہماری عورتوں نے برقع پہن کر آگ کے پھیرے لگائے، غصہ آیا نہیں آیا؟ آگرہ میں واقعہ ہوا، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت تکلیف ہم کو پہنچی، اس کے فوراً بعد میرا جانا آگرہ بھی ہوا اور مظفر نگر جانا بھی ہوا۔ لوگوں نے بتایا جس خاتون نے آگ کے پھیرے لگائے تھے وہ حقیقت میں مسلمان خاتون نہیں تھی، دھوکے سے جو ہے غیر مسلم عورت کو برقع پہنا کر یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ وہ مسلمان عورت اسلام سے نکل گئی۔ ایک فرضی واقعے پر مجھے اور آپ کو غصہ آیا، لیکن حقیقی واقعہ میرے اور آپ کے گھر میں روزانہ ہو رہا ہے۔ میرا بچہ صبح کو اسکول میں جا رہا ہے اور اسکول کے اسمبلی میں کہہ رہا ہے جیسے صنف دو، اور مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میرا بچہ ایمان سے نکل گیا۔ اچھی تعلیم، معیاری تعلیم، اصلی تعلیم اس چکر نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ چاہے میرا ایمان چلا جائے، خیر میں ایک زمانہ تھا کوئی گناہ ہوتا تھا، میں اپنے زمانے کی بات کرتا ہوں، جوانی جن کی ابھی ختم ہوئی، ادھیڑ عمر میں جو داخل ہوئے 55 اور 56 اور 57 کے آس پاس ہیں، کوئی ایک بچپن میں ہمارے یہاں واقعہ ہوا، ایک لڑکی ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی، نکاح بھی ہوا، اس کے بعد شرم سے سر جھکا اس کے والدین کا نہیں، دور دور کے رشتہ داروں کا سر جھک گیا، اور کتنے مہینے تک ہم نے دیکھا کہ اس کے دور کے رشتہ دار مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز میں نہیں آتے کہ ہمارے خاندان کی ایک لڑکی سے گناہ ہوا، بعد میں اس کی اصلاح ہوئی، شادی ہوئی، سب کچھ ہوا، پورے خاندان پہ اثر۔ آج ہماری بچی خود جو ہے ایمان سے نکل رہی ہے، پھیرے لگا رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اس کا باپ سینہ تان کے کہتا ہے بچی میری ہے، تمہیں کیا مطلب، بچہ میرا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے۔ اخلاقی حالت، ایمانی حالت تو یہ ہے، اخلاقی حالت کیا ہے ہماری؟ ایک مسلم ملک کے اندر زلزلہ آیا، میں نے اس پر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا،
چٹانوں کے نیچے عورتیں دب گئی، ریلیف کے لیے لوگ پہنچے، دبنے والی مسلمان عورت، بچانے کے لیے جانے والے مسلمان مرد اور نوجوان، چٹان اٹھا کے اس عورت کو بچانے کی فکر نہیں تھی، اس کے ہاتھ جو پیر باہر نکلے ہوئے تھے اس سے زیور چھیننے کی فکر تھی۔ ایک ہاتھ چٹان سے ایک عورت کا باہر آیا تھا، تڑپ رہی تھی، اس نے چوڑیاں اس کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی، چوڑیاں ہاتھ سے نکل نہیں سکی، چاقو لے کے اس نے ہاتھ کاٹ کے چوڑیوں کے ساتھ بھاگ گیا۔ اخلاقی حالت یہ، ایمانی حالت یہ، روحانی حالت تو مت پوچھئے، تعویذ، اس کے پیچھے بھاگنا، غیر مسلموں کے جو ہے مندروں میں جا کر علاج کرنا، چاہے وہ شرکیہ عمل بتائے، پھیرے لگائے، کچھ بھی کریں، اچھے لوگ، روحانی حالت یہ، اخلاقی حالت یہ، ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے سوال کیا ہونا چاہیے؟ یا اللہ آپ کے عذاب سے ہم بچے ہوئے کیسے ہیں؟ رحمت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ نہیں پوچھنا ہے، اور صاف محسوس ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ماؤں، بہنوں، اس وقت ہم ایک فیصلہ کن مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ مجھے شعر شاعری سے ذوق نہیں ہے، معاف فرمائیں، مجھے شعر یاد بھی نہیں رہتے، لیکن مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے۔ اگر ہم اب بھی نہ جاگے، کیا کہتے ہیں، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اگر اس وقت ہم نے اپنی زندگی کا ثبوت نہیں دیا، کون سی زندگی؟ جسمانی اور بدنی زندگی نہیں، ایمانی زندگی کا ثبوت نہیں دیا، ایمان تو اس ملک میں، اس دنیا میں باقی رہے گا، لیکن میں اور آپ ایمان پر باقی رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے کہا نہیں جا سکتا۔ مجھے اپنے ایمان کی فکر، مجھے اپنی نسلوں کی ایمان کی فکر کرنی ہے، لیکن نہیں، ہم ایک نازک مرحلے میں پہنچ گئے، فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا ہوں، مجھے معاف فرمائیں، اس وقت کے جو حالات ہیں اس سے زیادہ سنگین حالات اسلامی تاریخ میں اس سے پہلے پیش آ چکے ہیں۔ 3 مواقع ایسے آئے، حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، سب سے بڑا مرحلہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کا، ارتداد کے کچھ اکا دکا واقعات ہو گئے، کچھ لوگوں نے کہا زکوٰۃ فرض نہیں، فلاں چیزیں ضروری نہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صاحب جمال کو حضرت عمر سے زیادہ صاحب جلال کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اس موقع پر جلال میں آ گئے، ایک اونٹ کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ کے اندر، اس رسی کے نہیں دینے پر بھی میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیمت تھی، وہ جلال تھا جس نے امت کو ارتداد سے اور الحاد سے اس وقت روکا۔ بہت خطرے کی بات تھی، مدعیان نبوت تھے، بہت سارے لوگ تھے یہاں سے وہاں سے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو معلوم ہے۔ دوسرا مرحلہ آیا تاتاریوں کا، بغداد عالم اسلام کا مرکز، علمی ترقی، معاشی ترقی، سیاسی ترقی، آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن مسلمانوں کے آپس کے اختلافات، مذہبی، مسلکی، جزوی، فروعی، ایسے اختلافات اس وقت تھے، اللہ نے ظالم حکمراں تاتاریوں کو مسلط کر دیا اور ایسا ڈر ان کے دلوں میں ڈال دیا، مسلمانوں کے دلوں میں۔ تاریخ دعوت و عظیمت میں حضرت مولانا علی صاحب نے لکھا ہے، آخری درجے کی بزدلی مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ ایک تاتاری عورت کہتی تھی تو مسلمان ہے، مجھے تجھے مارنا ہے، تیری گردن کاٹنی ہے، میں چھری چھوڑ کے آئی ہوں، گھر جا کے چھری لے کے آتی ہوں، وہیں کھڑے رہنا۔ وہ اس سے اتنا ڈرا رہتا تھا، وہ میلوں دور جا کے وہ چھری لے کے آتی تھی، وہاں سے نکلنے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک تاتاری عورت کے سامنے مسلمانوں کے خوف کا، ہراس کا یہ عالم تھا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، انہی تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ، انہوں نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا، علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے انسانی تاریخ میں ایسا بدترین واقعہ پیش نہیں آیا، لاکھوں لوگ، 12 لاکھ سے 18 لاکھ مسلمانوں کی لاشیں صرف بغداد کے اندر پڑی تھی، اس کی بدبو دمشق میں محسوس کی جاتی تھی، مسلمانوں کی لاشوں کے خون سے دریا کا پانی سرخ ہو گیا، کتب خانوں کے جلانے سے کالا ہو گیا،
اور ایک عجیب افسردگی طاری ہو گئی. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. جن ظالموں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی انہیں ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے حلقہ بگوش اسلام کر دیا. مل گئے پاسباں کعبے کو صنم خانے سے. پولیس کی تفصیل ہے. اس کے بعد 1857 کا معاملہ آیا, 1947 کا معاملہ آیا. لاکھوں لوگ, 10,000 تو علماء ہمارے شہید ہوئے. دہلی کے آس پاس میں درختوں ان کی لاشیں پائی گئی. یہ تینوں مراحل تھے. اس وقت کا مرحلہ, ان تینوں مراحل کا موازنہ کر کے دیکھیے, ایک فرق ہے. میں اپنے علماء سے کہوں گا ان تینوں مراحل میں نشانہ مسلمان تھے. اس وقت جو حالات ہے نشانہ اسلام ہے. مسلمانوں کو ختم کرنے سے اسلام ختم نہیں ہوتا. یہاں مسلمان ختم ہوتا ہے جنت میں جاتا ہے, گناہ کا کفارہ ہوتا ہے, جہنم سے بچاتے ہیں. لیکن اس وقت خطرہ کس کو ہے؟ نفس اسلام کو نہیں. اللہ غالب علی امری. لیکن میرے دل میں جو اسلام ہے, میرے دل میں جو ایمان ہے, اس کو خطرہ ہے. دشمنوں نے اور مخالفین نے نشانہ اس وقت مسلمانوں کو نہیں بنایا. نشانہ اس وقت انہوں نے بنایا ہے ہمارے دل کے اندر پائے جانے والی آخری درجے کی رمق کے طور پر ہی صحیح, جو اسلام کی رمق حمیت کی اور غیرت کی ہے, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ختم کرنے کی کوششوں میں بڑی حد تک کامیاب ہے. 1/3 ہمارے نوجوان, مسلمان نوجوان جن کو کہا جاتا ہے, اللہ ان کو اسلام پر باقی رکھے, ایمان پر باقی رکھے, اس وقت بنیادی عقائد سے بھی واقف نہیں ہے. پورے ملک کی میں تاریخ بتاتا ہوں, اس وقت کے حالات بتاتا ہوں. 1/3 بچیاں قضا قدر, آخرت اور رسالت اور نبوت اور کتاب, اس کے متعلق ایمان کا کوئی ان کو واسطہ نہیں پڑا. کیا کہا جاتا ہے؟ بس نام کے مسلمان. 1/3 کے قریب ایسے ہیں. اس وقت ہمارے دشمنوں نے کوشش کی 1400 سال تک مسلمانوں کو ختم کرنے کی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. ادھر ڈوبے ادھر نکلے, یہاں سے بھگایا, وہاں جا کے سر اٹھایا. اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم. اب ان کو دشمنی کس سے تھی؟ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتایا ہے مسلمانوں کو. ان کو دشمنی تمہاری تجارت سے نہیں ہے, تمہارے حسن و جمال سے نہیں ہے, تمہاری عمارتوں سے نہیں ہے, تمہارے اسکولوں سے نہیں ہے, تمہارے سماجی ترقی سے نہیں ہے, تمہاری مالی ترقی سے نہیں ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ان کی کوشش آپ کو ختم کرنے کی نہیں, ان کی کوشش آپ کے ایمان کو ختم کرنے کی ہے. اور بڑی حد تک ہمارے دلوں سے اللہ کی عظمت کو ختم کرنے میں وہ اس وقت کامیاب ہوئے. لیکن پھر بھی ہندوستان میں میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ہے, بہت سارے مسلم اور عرب ممالک کے مقابلے میں اسلام کی جو رمق یہاں باقی ہے شاید کسی دنیا کے کسی ملک کے اندر باقی نہیں ہے. مجھے جانے کا موقع ملتا ہے, میں بہت تو سفر نہیں کرتا, لیکن جہاں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں وہاں کے حالات آ کر اپنے بزرگوں کو سناؤ. میں مشرق وسطیٰ کے سفر پہ گیا تھا, مصر, فلسطین, شام, اردن اور وہاں کے اور بہت سارے علاقوں میں. میں نے آ کے حضرت مولانا رابع صاحب کو سنایا. مولانا پوچھتے تھے کیا ہوا سفر کے حالات میں, کوئی دعوتی چیزیں سنائی. مولانا بڑے شوق سے سنتے تھے, میں مولانا کی اجازت لے کر جاتا تھا. ایک دفعہ میں جو واپس آیا حضرت کو زردہ سناتے تھا, میں نے کہا حضرت ایک عجیب و غریب میں نے بات دیکھی مصر کے اندر. کیا بات ہے؟ میں مصر میں جب گیا تو وہاں پر ایک تحریر اسکوائر ہے, وہاں پر ہنگامے, جلوس, یہ سب چیزیں وہاں پر مشہور تھی اس زمانے کے اندر. بڑا شوق تھا تحریر اسکوائر کو دیکھنے کا. رات میں ہمارے ساتھی لے کر گئے. اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے بتایا جامعہ ازہر میں ایک سرکولر جاری ہوا ہے, جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں آپ کوئی ایسی صورت نہیں پڑھ سکتے جس میں یہود اور نصارہ کو برا بنا کہا گیا. خطبے میں ایسی آیتوں کا حوالہ نہیں دے سکتے. میں نے کہا اپنے ساتھیوں سے جو ہندوستان کے وہاں پڑھتے تھے, یہاں تو پابندی لگ گئی
کلکتہ سے مولانا تعلق رکھتے ہیں. ایک چاندل چوپڑا تھا کسی زمانے میں, اس نے قرآن پر بینڈ لگانے کے لیے ایک رٹ داخل کی تھی. کہاں پر؟ کلکتے میں. ہنگامہ ہوا تھا کہاں پر؟ کلکتے کے علاوہ ہر شہر میں, ہمارے بنگلور میں ہوا, لوگ شہید ہوئے. اب رٹ داخل کی, ہنگامہ کس پر ہوا؟ بینڈ لگانے پر نہیں ہوا. قرآن کو بینڈ لگانے کا مطلب کیا؟ قرآن اٹھا کے باندھ کے کہیں پھینک دینے کا نعوذ باللہ, یہ مطلب نہیں ہے نا. قرآن کے احکام پر پابندی لگا, قرآن کی آیتوں پر پابندی لگا. میں نے کہا اگر ہمارے ہندوستان میں ہوتا تو آپ تصور نہیں کر سکتے کس قدر احتجاجات ہوتے. اور آپ کے یہاں پر اتنا بڑا فیصلہ ہوا تحریر اسکوائر میں, آزادی کے لیے, دنیا کے مسائل کے لیے یہاں کے مسلمان ہنگامہ کرتے ہیں, اور اتنی بڑی بات پیش آئی اور آپ کے یہاں اس پر ہنگامہ نہیں ہوا. میں نے حضرت مولانا رابع صاحب سے پوچھا, اتفاق سے اور جگہ مجھے جانے کا موقع ملا, وہاں کے حالات بھی میں نام نہیں لیتا, مسلم ممالک کے حالات تھے, بہت ناگفتہ بھی تھے. پھر میں نے کہا حضرت, اس کے بعد پھر جاپان جانے کا موقع ملا, وہاں دیکھا اسلام کے متعلق دروازے کھلے ہوئے. چائنا میں نے دیکھا عجیب و غریب مسلمانوں میں دین کی حمیت اور غیرت ہے. جمعہ کے دن ہم لوگ 11 بجے جائے مسجد میں پہنچے, جگہ نہیں ملی, 1 بجے نماز ہو رہی ہے. یہاں پر مسلمانوں پر اتنی زیادتی ہے, اس کے باوجود غیرت دینی اور حمیت اسلامی باقی ہے. وہاں مسلم ممالک ہیں, عرب ممالک ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود, پابندی لگنے کے باوجود بھی اف کرنے والا وہاں کوئی نظر نہیں آتا. حضرت مولانا رابع صاحب بڑے صاحب بصیرت تھے, بہت صاحب بصیرت. اس صدی کے اندر 2-4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو آخری درجے کی بصیرت عطا فرمائی تھی ہمارے بزرگوں میں, اللہ والوں میں, حضرت مولانا رابع صاحب لدوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, جن کا بھی قریب میں 2-3 سال پہلے انتقال ہوا. مولانا نے ایک ہی جملہ کہا, چائنا میں زیادتی اور ظلم کے باوجود مدارس باقی رہے, مصر میں اور فلسطین میں اور شام میں اور اردن میں, عرب ممالک میں اسلامک مسلم ممالک ہونے کے باوجود مدارس ختم کر دیے. کہ مطلب یہ ہے, آج اگر حمیت دینی اور حمیت اسلامی ہندوستان میں باقی ہے, کس کی برکت ہے؟ ہمارے مدارس کی برکت ہے. آج ہم چاہتے ہیں ایمان پر باقی رہیں. ایک ہی چیز بچی ہے, ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, ہمارے خلاف منصوبے بن رہے ہیں, اور ہر سازش کامیاب, ہر منصوبہ کامیاب, وہ جو چاہے کریں. ابھی گزشتہ ہفتے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی دامت برکاتہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, ایک نجی مجلس میں ہمارے یہاں انہوں نے بٹکل میں بتایا, مولانا اس وقت کے حالات اچھے نہیں ہیں. انہوں نے پوچھا کیوں مولانا, کیا کہہ رہے ہیں؟ جنرل حالات تو سب جگہ آتے ہیں. کہنے لگے 3 طلاق پر پابندی لگ گئی, اب پوری تیاری 1 طلاق پر پابندی لگانے پر. اس کا مطلب آپ اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اگر دیکھتے ہیں تو آپ طلاق نہیں دے سکتے. طلاق کون سی بدعی تھی, اس پر انہوں نے پابندی لگائی تھی. آپ 1 طلاق طلاق حسن پر پھر کہنے لگے اب ان کی نظر میں ہمارے دارالقضا ہے, اور طے کر دیا ہے کہ دارالقضا پر پابندی لگانی ہے. اب ہم کو اس سے متبادل دیکھنا پڑے گا. ہم 1000 احتجاجات کریں گے, ہم کچھ بھی کریں گے, 10 کروڑ دستخطیں بھی دیں گے, وہ ہلنے والے نہیں. وہ تو ہمارا ایک فرض بنتا ہے اپنے بس میں جو کچھ کرنے کا, اس لیے ہم کرتے ہیں. مولانا کہنے لگے ایک ہمارا مسئلہ جو جا رہا ہے سپریم کورٹ میں, بڑے بڑے وکلا اس وقت ہائر کیے جا رہے ہیں, اور ایک وکیل کی فیس ایک ہیئرنگ میں حاضر ہونے کی, چاہے وہ 5 منٹ حاضر ہو یا 50 منٹ حاضر ہو, 2 منٹ بولے یا 20 منٹ بولے, وہاں جا کر ہماری طرف سے کھڑے ہونے کی فیس ایک وکیل کی 20 لاکھ روپے ہے. 2 وکیل سے کم ہمارے ہوتی نہیں ہے, 10 ہیئرنگ بھی ہوتی ہے. کہنے لگے یہاں پر تو خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں, 2 کروڑ 2.5 کروڑ ایک وقت میں دینے کے لیے نہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے, لیکن کرنا ہے, اللہ کا حکم ہے, اس لیے ہم لوگ لڑ رہے ہیں. اور یہ سب مسائل, یہ سب ریٹ داخل کی ہوئی کن کی طرف سے ہیں؟ اس بھی ہم مسلمان ہوئی سے کافر, ان کی طرف سے. لیکن میں اخیر میں آپ سے کہتا ہوں بزرگوں, دوستوں, میری ماں بہنوں, اب
حمیت دینی کو باقی رکھنے کے لیے اس ملک میں کل بھی اور آج بھی اور انشاءاللہ آنے والے کل بھی کوئی چیز ذریعہ بنے گی صرف اور صرف ہمارے مدارس بنے گی. مجھے معاف فرمائے، میں اسکول کا بھی اس لائن کا کچھ عملاً کر رہا ہوں، کالج میں بھی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن ایک مدرسے کی طالب علم ہونے کی حیثیت نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ پر اپنی نظر کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اپنے بزرگوں کی باتیں نقل کر رہا ہوں میں کہ اس وقت اس ملک میں اگر ایمان پر باقی رکھنے کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو یہ صرف اور صرف ہمارے مدارس اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا ہمارے مکاتب ہیں. اب یہ مکاتب اور مدارس قوم کی اور ملت کی ضرورت نہیں رہے، یہ مدارس میری اور آپ کی ضرورت رہے. اگر میں اس کا تعاون کروں گا، اپنے بچے دوں گا، حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، اللہ میری اور میری نسلوں کو نہیں پوری امت کی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھے. اگر میں نے اس کو حقیقی سمجھا، میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس پر انگلی اٹھائی، اس پر تبصرہ کیا، جیسے کہ آج عادت ہے ہماری، تو یاد رکھیے میری پست ہمتی یا حوصلہ افزائی میں کمی یا تنقید یا تنقیص کی وجہ سے کوئی کام رک جائے گا، قیامت تک آنے کا جو عذاب ہے اس پر، اس سب کا میں ذمہ دار ہوں گا. آج کمزور ایمان کو دیکھتے ہوئے ان مدارس کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے آج دنیا میں دکھائی ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے علماء نے دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارا سر فخر سے اونچا کر دیا اللہ کے فضل سے. شمائل نبوی کو کل آپ نے دیکھا، جس نے زندگی میں انگریزی پڑھی تھی، اس کا اتنا بیٹھنا انگریزی تھا، ایک مولوی کے سامنے وہ ٹھیک سے انگریزی سمجھ بھی نہیں سکا. وہ کون تھے مدارس کے؟ پیور مولوی تھا. ہمارے مدرسے کے لوگ یہ تصور کرتے ہیں، ہمارے سرپرستان ہمارے مدرسے میں پڑھنے کے بعد ہمارا بچہ کیا کرے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارا بچہ کیا نہیں کرے گا؟ آپ پوچھتے کیا کھائے گا، میں کہتا ہوں آپ سے کیا نہیں کھائے گا. اس کو دنیا میں کیا ملے گا، میں آپ سے کہتا ہوں اس کو دنیا میں کیا نہیں ملے گا. جو عزت، جو نیک نامی ہمارے علماء کو ملی، حضرت تھانوی کو ملی، حضرت مولانا الیاس صاحب کو ملی، حضرت مدنی کو ملی، مولانا علی میاں صاحب کو ملی، علامہ سید سلیمان ندوی کو ملی، وہ کسی وزیر اعظم اور کسی صدر کو نہیں ملی. مولانا علی میاں صاحب کا جب انتقال ہوا 23 رمضان کو، آپ یقین کریں گے دنیا کے پورے بادشاہ مل کر رش کر رہے تھے. 27 لاکھ لوگوں نے صرف مکے میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، 15 لاکھ لوگوں نے ان کی نماز جنازہ مدینہ منورہ کے اندر پڑھی. رحمت اللہ کی چابی ان کے ہاتھ، بادشاہ موجود ہے، کعبے کا اثر نو افتتاح ہو رہا ہے 1200 سال کے بعد، لیکن شیبی خاندان کا آدمی جا کے کسی بادشاہ کے ہاتھ میں چابی نہیں دے رہا، کہہ رہا شیخ ندوی آپ کو دیں گے. یہ عزت کہاں سے ملی؟ یہ عزت کس کو ملی؟ یہ شہرت کس کو ملی؟ کسی مدرسے کے پڑھنے والے کو ملی. آج ایمان اتنا کمزور ہے، دنیا میں آخرت میں جو ملے گا ملے گا، اللہ اس دنیا کے اندر بھی اس کی بدقسمتی دکھا رہے ہیں. میں اپنی بات لمبی نہیں کرتا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قریب کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب دعائی ہیں، ہمارے اچھے دوست ہیں، بڑے انگریزی کی ماہر ہیں، ہمارے اکیڈمی کا کام پورا وہی کرتے ہیں انگریزی کا. اپنے گھر میں جب علی گڑھ گیا دعوت کی اور ایک مہمان تھے، ملایا، مولانا ان سے ملیے، یہ ہمارے ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی انہوں نے کیا، یونیورسٹی میں بڑے پوسٹ پہ ہیں اور ان کا بچہ حافظ ہو رہا ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ، دعائیہ کلمات. اصل بات ایک جگہ دعوت تھی، وہاں ایک صاحب ملے، ادھر کے بایولوجی کے لیکچرر ہیں، ان کا بچہ حافظ ہو رہا. رات کے کھانے میں گئے، فزکس کے ایک پروفیسر ملے، کہ میرا بچہ حافظ ہو رہا. میں نے کہا یا اللہ، علی گڑھ میں حفظ کا یہ شوق کیا قصہ ہے؟ بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، کتنے جن کے چہرے پر داڑھی نہیں، شاید 5 وقت کی نماز بھی وقت پر نہیں کرتے، لیکن سب کو شوق. میں نے دعائی صاحب سے پوچھا قصہ کیا ہے؟ کہنے لگے مولانا ہمارے یہاں میڈیکل کی 50 سیٹیں ہوتی ہیں اور 5000 آدمی اس کے امیدوار ہوتے ہیں. 10ویں پڑھ کے جس نے حفظ کیا ہے اور 12ویں کا امتحان دے کے جو اس میں شریک ہوتا ہے حافظ بن کر، میڈیکل کی سیٹیں اس کو مل رہی ہیں. میڈیکل کی سیٹیں ملنے کے لیے بچے کو اپنے حافظ کر رہے ہیں. ذہین بن جاتا بچہ. ثابت ہو گیا
قرآن کی برکت سے ان کی والدین نے کہا کہ یہ بچہ 80% 85 لیتا تھا، جب سے حفظ کرنا شروع کیا 95 100 کے قریب پہنچ گئے۔ اب 100% نمبر لینے کے لیے میں نے کہ کسی غیر مسلم سے کہیے، جیسے دوا کھانے سے ذہانت بڑھتی ہے، قرآن پڑھنے سے ذہانت بڑھے گی، تو غیر مسلم بھی اپنے بچوں کو حافظ کریں گے۔ دنیا میں دکھایا اللہ نے۔ ہمارے یہاں ایک نابینا بچہ ہے، کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا، نابینا ہے اور چہرے بشرے سے کوئی کیا کہتے ہیں قبول صورت بھی نہیں ہے۔ اس کی ماں پریشان، باپ پریشان۔ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے مولانا عبد الباری صاحب نے کہا بڑا ہو گیا بچہ، گھر میں کچھ کر نہیں سکتا، بوجھ بنا ہوا ہے، اور والدین پریشان، کمانے کے لیے کوئی کمائی نہیں ہے، گھر کا خرچ چلنا مشکل، اس کو کیسے پالیں گے؟ لا کے مدرسے میں بول دیا کہ کچھ کیجیے اس کو۔ تو ہمارے حافظ شمیم صاحب تھے بہار کے، انہوں نے کہا مولانا اس بچے کو میں اپنے پاس رکھ کے حافظ بنانے کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ معذور بچہ، پیشاب کو نہیں جا سکتا، پکڑنا پڑتا، نیچے اتر نہیں سکتا، یہاں سے وہاں جا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، بچے کی آواز ایک دم بھدی، میں گواہی دیتا ہوں، میں نے اس بچے کو دیکھا، بچے کی آواز ایک دم بھدی، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، فقر و فاقہ چل رہا ہے۔ جیسے ہی اس بچے نے حفظ میں داخلہ لیا، اس کی آواز شریل اور خدیس کی ہوگی۔ حفظ کے بعد اس نے ایران میں جا کے پورے عالمی مقابلے میں حصہ لیا، پوری دنیا کے تمام حفاظ میں اول نمبر آ گیا۔ اس کے گھر کا خط نہیں چلا، اس کے محلے کا خط چلا۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ دوستو، ہمیں دینی تعلیم ان کیا کہتے ہیں ان چیزوں کے لیے نہیں حاصل کرنی ہے، لیکن ایمان اتنا کمزور ہے، اللہ کہتا ہے میں جو دوں گا میں تم کو مرنے سے پہلے بھی اس کا حصہ دوں گا۔ آج دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ ایک حافظ قرآن، اس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں، مولانا علی میاں صاحب کو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا، اتنا بڑا اعزاز دیا، دنیا میں شاید کسی کو ملا ہوگا اس صدی کے اندر۔ مولانا کہتے تھے ایک دفعہ میں حرم شریف میں گیا اور ٹیکا دے کر میں کھمبے سے بیٹھا ہوا تھا، میں رومال نکال کر آنسو پوچھنے لگا۔ مولانا علی میاں صاحب ہمیشہ جمعہ کو جلدی جانے والے، حرم شریف میں جلدی گئے۔ مولانا کے پڑوس میں ایک بندو بیٹھا ہوا تھا، مولانا کو روتا دیکھ کر کچھ ہنسنے لگا، وہ سمجھا بڑے میاں کو بیوی یاد آ گئی، اس لیے وہ آنسو پوچھ رہے۔ مولانا کہنے لگے میرے آنسو اس لیے نکلے تھے کہ امام حرم خطبے میں امام بصری اور حسن بصری کے ساتھ اور علامہ ابن قیم کے ساتھ میرا حوالہ دے رہے تھے۔ کما قال سماحت الشیخ ابو الحسن علی الندوی، کیا مولانا پر گزر رہی ہوگی؟ بڑے بڑے بادشاہوں کا نام لینا مشکل ہے۔ عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ سے امام خطیب سے مولانا نے معذرت کی، بعد میں ملاقات پر مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی، آپ ہمارا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ کہنے لگے شیخ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ آپ آ جائے ہیں، ہم کا بڑا معمول ہے۔ ایک دفعہ کہنے لگے میں مدینہ منورہ جا رہا تھا، میں نے راستے میں کہا کہ موٹر والے سے عصر کا وقت ہو گیا، قریب میں کوئی صحرا میں مسجد نظر آئے تو روک دینا۔ دور میں ایک چھوٹی سی صحرا میں مسجد نظر آئی، دور۔ مولانا نے کہا چلو ہاں چلو، نماز اول وقت میں پڑھیں گے۔ مولانا مسجد میں پہنچ گئے، چھوٹی سی مسجد ہے۔ اس کے بعد مولانا اٹھنے لگے تو امام صاحب نے ممبر سے کتاب کھینچی، ہمیں جیسے تبلیغی نصاب ہوتا ہے فضائل اعمال، مولانا بولے کہ جب آ ہی گئے ہیں 2 منٹ سن لیں گے کوئی بات ہے تو۔ پھر مولانا بیٹھ کے سننے لگے، پھر مولانا رونے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا آج پھر آپ رو رہے ہیں یہاں پر؟ کس لگے جو کتاب پڑھی جا رہی تھی میری ہی کتاب تھی، وہ السیرۃ النبویہ، وہاں کے امام کو بھی پتا نہیں۔ اتنا دینے کے باوجود مولانا علی میاں صاحب نے کہا 79 بھٹکل میں آئے، اللہ نے سب دیا، کیا نہیں دیا، لیکن مجھے احساس ہے کہ میں حافظ قرآن بن نہیں سکتا۔ واپس گئے، مولانا کے خادم تھے مولانا اسحاق صاحب ندوی، کل سے آپ میرا قرآن سنیں گے روزانہ۔ اتنا مولانا کو اس سے پہلے بھی یاد تھا، حافظ لقمہ نہیں دے سکتے تھے، مولانا لقمہ دے، لیکن اس کے باوجود چونکہ رسمی حافظ نہیں بنے تھے، مولانا نے کہا میرا قرآن سنو۔ چند مہینوں میں قرآن مجید کی مکمل حافظ بن گئے۔ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، نماز سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، روزے سے بڑھ کر کیا عمل، حج سے بڑھ کر، زکات سے بڑھ کر،
لیکن کسی کا ثواب حدیث شریف میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی جلسہ کر کے اس کا ثواب دیں گے. بلائیں گے تمہاری نماز قبول, جاؤ گناہ معاف کیے, جنت کی اتنی درجے, جہنم سے بچا دیا, فلاں چیز کہیں گے اللہ تعالیٰ. لیکن ایک ثواب دینے کے لیے بلا کے ثواب دے کے بھیجیں گے نہیں, اس کو روکیں گے, اس کے لیے جلسہ ہوگا, حدیث شریف میں آتا ہے. اور اس مجمع میں جیسے مولانا آزاد صاحب بلا رہے تھے فلاں طالب علم آ جاؤ, فلاں آ جاؤ, فلاں آ جاؤ, اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے یا فرشتوں کی طرف سے ہو سکتا ہے, لیکن اعلان ہوگا فلاں کا بیٹا, فلاں کی بیٹی آج حافظ ہوئی ہے, اس کے باپ اور ماں کا اعزاز ہو رہا ہے. اس کی ماں کو, اس کے باپ کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلا کر, جہاں صدیقین, شہداء اور اولیاء کے ساتھ انبیاء کرام ہوں گے, ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آپ سوچئے حافظ قرآن کے باپ کی اتنی عزت اللہ کر رہے ہیں, پھر حافظ قرآن کا کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے, حالانکہ اللہ ہی نے توفیق دی, بندے کا اس نے کمال دی, تم نے میرا کلام حفظ کر لیا تھا نا, میں تجھ سے اتنا خوش ہوا میری بندی, تو میرے سامنے قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک سینہ چڑھتا جا. اقرا ورتل ورتقی, پڑھتا جا. اور قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6600 سے زیادہ. 100 منزلہ عمارت دیکھی تو ٹوپی دکھتی ہے, 200 منزلہ آئے تو ہم خود گرتے ہیں, کوئی دیکھ نہیں سکتا. 6000 منزلہ انسان عمارت دیکھ سکتا ہے. آپ سوچئے صرف قرآن پڑھنے پر جو اعزاز ہے, نماز روزے کی بات نہیں, اس پر آگے اللہ اکتفا نہیں کریں گے. کتنے خوش ہو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ, حالانکہ اس کی دیوی نعمت ہے, اور بلائیں گے میرا بندہ میری بندی یہاں آ, میں تجھ سے اتنا خوش ہوں میرے قرآن کو یاد کرنے پر. جہنم میں جا کے دیکھ چھانک کر, تیرا قریبی کوئی رشتہ دار اپنے گناہ کی وجہ سے جل رہا ہے, اس کا نام آ کے مجھے بتا, میں اس کو جہنم سے نکالتا ہوں. کیا اعزاز. لیکن میری ماں بہنوں, آپ کے ان بچوں نے آپ کا انتظام کر لیا. آپ انشاءاللہ ان بچوں کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جنت میں جائیں گے, لیکن آپ کے باپ اور آپ کی ماں تو نہیں جائیں گے نا. یہ کیا کرے گا؟ پہلے باپ کو ڈھونڈے گا, ماں کو ڈھونڈے گا, بیوی کو ڈھونڈے گا, بیٹی کو ڈھونڈے گا, بیٹے کو ڈھونڈے گا. دادا اور دادی کا نمبر آ سکتا ہے یا نہیں بھی آ سکتا؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بزرگ اللہ والے آخری درجے کے, اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ ابا کے پاس اپنے بیٹے کو لے گئے شاہجہاں کے پاس, بابا خوش ہو جاؤ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا. شاہجہاں رونے لگا, بابا آپ رو رہے ہیں, حافظ ہوا, کیوں رو رہے ہیں؟ اورنگزیب تو نے اپنا انتظام کر دیا, میرا انتظام نہیں ہوا. بولے کیا؟ تیرا بچہ تیرے کو جنت میں نہیں جائے گا, مجھے کون لے کے جائے گا؟ اگر تو بن گیا تو نہیں جاتا, تو نہیں بنا. رونے لگے, گھر گئے واپس, اسی وقت شہید کرنا شروع کیا. چند مہینوں کے بعد آ کے کہتے پاپا آپ کو بھی انتظام ہو گیا. بولے کیا؟ اورنگزیب بھی حافظ ہو گیا. جب اورنگزیب اتنی مصروفیت کے باوجود, ٹیپو سلطان آخری درجے کی مشغولیت کے باوجود حفظ کلام پاک کر سکتے ہیں, مولانا علی بھی ایسا کر سکتے ہیں, ہم شما کی کیا حیثیت؟ کوئی ضروری نہیں مدرسے میں داخلہ لیں, کوئی ضروری نہیں 2 سال میں کریں, آپ 20 سال میں بھی کریں گے. یاد رکھیے میرے بزرگوں دوستوں, آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے, ایک دن میں ایک آیت حفظ کی نیت سے سنا دیجیے. اللہ کے پاس تو اس دن آپ حافظ بن گئے جس دن سے آپ نے پہلی آیت سنائی. لوگوں کے پاس تو آخری آیت سنانے کی بات ہوتی ہے. اس سے آگے میں کہوں گا اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہے اگر آپ نے ایک آیت نہیں بھی سنائی, یہاں آج آپ نے ارادہ کیا, گھر جانے سے پہلے میرا اور آپ کا انتقال ہو گیا, اس نیت کی بنیاد پر بھی اللہ مجھے اور آپ کو حاصل بنا دیتا ہے. طے کر دیجئے میری ماں اور بہنوں, گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ آج سے ہم روزانہ کم از کم 10 یا 15 منٹ ایک ایک آیت اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو, چاہے شوہر دبئی میں رہتا ہو کہیں رہتا ہو, ایک ایک ٹیلی فون پر سنائیں گے. پھر آپ دیکھیں گھر میں برکتیں کیا ہے, سکون کیا ہے, زندگی میں بیماریاں ختم, چہرے پہ رونق. 4 گھنٹہ آج موبائل میں, کون ایسا انسان ہے جو یہاں کھڑے ہو تو مجھ سے کہہ سکے میرے اس میں نیٹ ہے اور میرے اس میں جو ہے واٹس ایپ ہے اور میں آدھا گھنٹہ بھی موبائل استعمال نہیں کرتا؟ نہیں ہو سکتا. ٹیلی فون کی گھنٹی نہیں بھی بجتی ہے, سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے ہمارا ہاتھ آ جاتا ہے.
دیکھنے کے لیے. جب کھول دیا کچھ ڈیلیٹ کریں گے، نہ دعائیں، نہ سلام کے بعد، نہ ذکر، کچھ بھی نہیں. 3 سے 4 گھنٹے سے کم کسی کا موبائل استعمال نہیں ہوتا. لیکن ہم اس کے لیے ایک 5 منٹ نکال کر روزانہ طے کریں، فجر بعد یا مغرب بعد یا عشاء کے بعد ایک آیت 2 آیت آپ سنانا شروع کریں گے. ایک دن آئے گا، ایک طالب علم کو ہم نے پکڑ کے اپنے مسجد میں بلایا. جب میں حفظ کر رہا تھا ابھی 5 سال پہلے، لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، 2-3 پارے اس نے حفظ کر لیے. اب وہ ندوے سے واپس آیا، اس کی ماں نے اس کو تنگ کر دیا، کھانا دیتی نہیں ٹھیک سے، بولا حفظ کرو، سونے دیتی نہیں. اور بچہ بولتا ہے میں اتنا تنگ آ گیا کہ میری ماں بددعا نہ دے. لیکن ماں تو پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ تو نے 3 پارے حفظ کر لیے ہیں، اس کو کنٹینیو کرنا ہے. اور وہ بچہ میرے پاس حفظ کرتا تھا، پاؤں سبا بھی حفظ نہیں کرتا تھا. ماں کی ضد پر آ کر دوبارہ اس نے حفظ شروع کیا اور بولتا ہے ایک دن ایسا آیا کہ ایک دن میں نے 18 صفحے یاد کیے. 18 صفحے اس کو یاد ہو گئے. وہی اللہ جو آج اور آپ کو ایک آیت یاد دلا رہا ہے، یاد کرا رہا ہے، وہی اللہ انشاءاللہ کل 10 صفحے یاد کرائے گا. اتنا مزہ آئے گا. کرانا اللہ کا کام، توفیق دینا اللہ کا کام. سب کے بس کی بات نہیں. ہمارے یہاں کے بھٹکن میں عورتوں نے شروع کیا، 65 سال کی، 70 سال کی، 60 سال کے، 65 سال کے مردوں نے شروع کیا. الحمدللہ 2-3 سال کے اندر حافظ بن گئے. آپ نہیں بن سکتے، میں نہیں بن سکتے، میرے بچوں نے میرا انتظام کیا. میں انشاءاللہ بن کر شروع کر کے اپنے والدین کا انتظام کروں گا. انشاءاللہ ارادہ کیجئے. میری ماؤں، میری بہنوں سے کہہ رہا ہوں، میں بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھنا آتا ہے، چاہے سورہ فاتحہ آتی ہو، اس نیت سے آپ جو ہے سنائیے اور ان بچوں کو حقیر مت سمجھیے. لیکن آخر میں آپ سے بات کہتا ہوں، ان کا حافظ ہونا کافی نہیں ہے. اللہ پاک جتنا ان سے خوش ہوتے ہیں حافظ ہونے پر، قرآن مجید بھولنے پر اس سے زیادہ خفا بھی ہوتے ہیں. اور اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں اور والدین کی ہے. جتنا وقت قرآن یاد کرنے کے لیے انہوں نے دیا ہے، مرتے دم تک اتنا وقت کم از کم ان کو قرآن یاد رکھنے کے لیے بھی دینا ہے. ورنہ بھول جائیں گے، بھولنے پر جو عذاب ملے گا، جنت میں جانے کے باوجود اپنے والدین کو کھینچ کر لائیں گے. میری ماں نے یاد دلانے پر، یاد کرنے پر تو اصرار کیا، یاد رکھنے پر اصرار نہیں کیا. ہم کیا کہیں گے؟ اللہ ہم سے حفاظت فرمائے. طے کریں انشاءاللہ ہمارے غفار کہ روزانہ کا جو وقت ہم دیتے تھے، مغرب سے عشاء، فجر کے بعد اشراق تک اور عصر کے بعد تھوڑا سا وقت، اگر ہم اسکول اور کالج میں بھی رہیں گے لیکن قرآن مجید کے دیے بغیر نہیں رہیں گے. اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو ضرور حافظ بنائیے، ایک بچے کو ضرور عالم بنائیے. یہی بچہ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو نہیں، قیامت تک آنے والی میری اور آپ کی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنے کا. یہ مدارس اس وقت کی ہماری اپنی ضرورت ہے. ہم 10 روپیہ مدرسے کو دیں گے، 10 کروڑ کی بیماری کو اپنے لیے روکیں گے، 5 کروڑ کی مصیبت کو روکیں گے، شرک اور کفر کو آنے سے روکیں گے، بے حیائی اور بد اخلاقی کو آنے سے روکیں گے. کل یہ ضرورت مدرسے کی تھی، یہ ضرورت آج میری ہے. ارادہ کریں، اللہ کیا دے گا کیا نہیں دے گا، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. اور آپ کے لیے یہی بچہ انشاءاللہ دنیا میں نور نظر بنے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. جیتے جی کہیں گے مرنے کے بعد، آپ کاش میں اپنے پورے بچے کو عالم بنا کر آیا ہوتا. میں اپنی بات لمبی نہیں کرتا. مجھے جو آپ نے برداشت کیا سنا، مجھے انشاءاللہ امید ہے سب سے زیادہ میں اس کا محتاج ہوں. جو باتیں میں نے کہی ہیں آخر میں کہوں گا، ان بچوں کی فکر کے ساتھ میری ماں بہنوں اپنے بچوں کی بھی اخلاق کی فکر کی، چاہے اسکول میں پڑھتے ہیں. جلدی سلانا، بے حیا کپڑے نہیں پہنانا، ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں دینا، ان کے ہاتھ میں پیسے نہیں دینا. ایک دن آئے گا آپ پانی کے آنسو نہیں خون کے آنسو رہیں گے. جنہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی، صبح جلدی اٹھایا، رات کو جلدی سلایا، وقت پر نماز پڑھایا، صحیح کپڑے پہنائے، بری صحبت سے بچایا، برے اخلاق سے بچایا، پیسے ہاتھ میں دینے سے بچایا، موبائل کو ہاتھ دینے سے بچایا، گنہگاروں کے گھر میں ولی پیدا ہو گئے. اور جنہوں نے آخری درجے کی دینداری کے باوجود اپنے بچوں کی تربیت میں کوتاہی کی، ان کی یہاں سے ملحد اور مرتد نکلے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو الحاد اور ارتداد کی شخصیات کا نام لیتے ہیں، ان کے والد بھی کبھی حافظ تھے، کبھی عالم تھے، ان کے دادا بھی تھے، معاف فرمائیں گے. تو مطمئن ہو کر بیٹھنے کا زمانہ نہیں رہا. اپنے بچوں کی فکر کیجئے اور اپنے بچوں کی فکر اور کوشش کرنے کے ساتھ پھر اللہ سے دعا کیجئے. کیا دعا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. یا اللہ ہمارے شوہروں کو، ہماری بیویوں کو
اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کوشش کریں گے پھر دعا کریں گے, دعا قبول ہوگی. ورنہ خالی دعا کریں گے مطلب شادی نہیں کی بچے کی دعا کر رہے ہیں, کیا مطلب؟ کوشش کریں گے پھر انشاءاللہ ایمان پر باقی رکھنے کی دعا کریں گے. اللہ دعا نہیں کرنے پر بھی انشاءاللہ ایمان پر باقی رکھیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے, آپ کو بھی عطا فرمائے. ہمارے مولانا عثمان صاحب کو اللہ جزائے خیر دے. کم وقت میں اللہ نے ان سے جو کام لیا, ان کی منتظمین نے, ان کے اساتذہ نے, اور آپ نے جو ساتھ دیا, ایک مثالی مدرسہ یہاں بننا چاہیے. شیموگا میں, شکاری پور میں, دھرمکٹا میں, سب جگہ ہمارے مدرسے ہیں. یہاں پر بھی اچھا مدرسہ بن گیا. دیر آیت سویر آیت, ایک 100 سنار کی, ایک لوہار کی, 10 بار بلانے کے بجائے آج جو بلایا کافی دل خوش ہو گیا. آثار ایسے لگ رہے ہیں. انشاءاللہ دین کا, دعوت کا, دینی تعلیم کا ایک بڑا مرکز اللہ اس کو بنائیں گے. بس میرے لیے آپ کی سعادت کی بات ہوگی میں اس میں کتنا حصہ لیتا ہوں. سب سے بڑا حصہ اپنے بچے دی. پیسے سے زیادہ بچوں کی ضرورت. اچھے گھرانے کے بچے ہمارے مدرسے کے اندر پڑھیں گے, معاشرے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں. انشاءاللہ ہر جگہ اسلام کا نمونہ کاروبار میں, تجارت میں, سروس میں پیش کر سکیں گے. اللہ اس کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے, آپ کو بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.